الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین۔ ارشاد خداوندی عز و جل آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ہمارے مقتدر علماء حضرات تشریف فرمائیں، کرم فرمائیں، اپنی کم مائیگی اور بے بدعتی کا پورا احساس ہے، علم ہے، لیکن اس کے باوجود چند گزارشات اور چند درد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ جو اجلاس کا ایجنڈا خاص ہے وہ میلاد شریف کے تعلق سے ہے، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم سعادت ہے، ایک عظیم سعادت ہے، اور اس سعادت سے ہم اہل سنت الحمدللہ ہر سال جو ہے نا بہرور ہوتے ہیں، اور اس کے فیضان کو الحمدللہ رب العالمین عوام اہل سنت کے اندر جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا وہ اس کی برکتوں کو عام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بابرکت سعادت مند جو ہے وہ سلسلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری بلا شبہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، فضل کبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، رحمت للعالمین حضور علیہ السلام بن کے تشریف لائے۔ لیکن اس تناظر کے اندر میں اختصار کے ساتھ بس جو باتیں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنی ہے، ان میں سے ایک درد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں پر محافل ہوتی ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نوجوان بھی شریک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس میں سمجھیں کہ شاید ہماری توجہ کی کمی ہے یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، کہ ایسا اب چند سالوں سے، گزشتہ سال میں یہ بہت زیادہ تھا، اس سے گزشتہ سال بھی تھا، اور خدشہ ہے کہ اس سال بھی شاید کہ یہ سلسلہ ہو کہ کچھ نوجوان جو ہے نا وہ لائٹنگ لگاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا وہ ماڈل وغیرہ بناتے ہیں جسے پہاڑیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علماء ذیشان کرم فرما ہے، ہمارے مقتدر شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ میں کوئی شرعی حکم بیان نہیں کر رہا، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن میری دانست کے اندر جو ہے اس کے مطابق میرے خیال سے یہ پہاڑیاں بنانا اور اس پہ مرد و زن کا جو ازدحام ہونا اور وہاں پر جمع ہونا، پھر اس تناظر کے اندر جو ہے نا نوجوانوں کا وہاں پر جو ہے نا وہ میوزیکل نعتیں لگا کے یا قوالیاں لگا کے یا اس طرح کا سلسلہ کر کے ہلڑ بازی کرنا، اور وہاں پر پھر مستورات کا آنا اور وہ ماڈل دیکھنے، لائٹنگ دیکھنی، اور نوجوانوں کا بلا مبالغہ، یعنی یہ دیکھی ہوئی بات ہے، میں بغیر مبالغہ کی عرض کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، نوجوان وہاں پر رقص کرتے ہیں، جو ہے نا وہ ناچتے ہیں، اور جو ہے نا وہ لڑکیاں وہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور یہ اس عظیم سنت، اس عظیم رحمت کے اندر ایک بدترین بدعت کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ اہل سنت کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، یہ جو ہے نا وہ لبرل کی طرف سے یہ سلسلہ آ رہا ہے، لہذا ہمیں جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھولنی ہوں گی، ہمیں اس سلسلے کو بند کرنا ہوگا، اس پہ اپنی ذمہ داری کا پورا اظہار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بے شمار اس حوالے سے طریقہ کار ہیں کہ آپ نے اور ہم نے اس سلسلے کو کیسے بند کرنا ہے، اس کی کیسے اصلاح کرنی ہے، اور اس کو کیسے جو ہے نا بھلائی کی طرف موڑنا ہے۔ ہمارا ربط ہونا چاہیے ان نوجوانوں کے ساتھ، ہم ان کی ٹیم خود تشکیل دیں، ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ گلی سے جانی ہے، روڈ سے جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، آپ نے لائٹنگ لگانی ہے، اس سلسلہ کیسے کر رہے ہو، ہماری رہنمائی شامل ہو، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کی تربیت کریں، پہلے سے بتائیں یہ خرابی ان کا نام لیے بغیر انہیں بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے تو جو ہے نا نقصانات ہے، اس وجہ سے تو جو دیگر جو ہے مذاہب کے لوگ ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں جانتے وہ ہمارے خلاف اسے حجت بنائیں گے۔ تو یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم اس خرافات سے، اس بدعت سے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں گے اور ان کو روکیں گے۔ اور اختصار کے ساتھ میں دوسری جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ گزارش کی طرف، سفارش کی طرف بڑھتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ۔ یہاں پر میں بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
ماہ محرم الحرام شریف کو گزرے ہوئے ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، یعنی آج جو ہے نا وہ 12 صفر المظفر ہے، اور آج ہی کے دن علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ان کی جو ہے نا وہ ذات کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج کی اس بزم کا ثواب ان کی روح کے سال کرتے ہیں، ان کا آج وصال مبارک بھی ہے۔ 12 صفر المظفر ہو چکی ہے، لیکن کئی ہمارے خطبہ حضرات جو ہے نا وہ ابھی کوفہ سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ شریف کو واپسی ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں کہ امت کا درد کیا ہے، امت کو تکلیف کیا ہے، خودکشیاں کس قدر زیادہ بڑھ گئی ہیں، یہ خبریں کیسے آ رہی ہیں ہمارے پاس، یہ جو ابھی معاش کے مسائل ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، بل بڑے زیادہ آتے ہیں، اس وجہ سے امت پریشان ہے۔ ہمارا کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی رہنمائی کریں، انہیں جو ہے نا وہ کفالت شعاری سکھائیں، انہیں جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑے پر جو ہے نا وہ قناعت کرنا سکھائیں، ہم صبر کی تلقین کریں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ ہم یہ اپنے جمعوں کے خطبوں میں، اپنی تقریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ پوچھا جائے گا، حکومت سوئی ہوئی ہے، یہ ان کو یہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بے شک ان سے پوچھا جائے گا، لیکن جو خودکشی کرنے والا ایک مسلمان ہے، کیا وہ میری مسجد کا نمازی نہیں ہے؟ کیا وہ میرا مقتدی نہیں ہے؟ کیا وہ میرے پیچھے جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتا؟ میں نے کتنا اسے صبر کا درس دیا، میں نے کتنی اسے قناعت سکھائی، میں نے کتنی اسے جو ہے نا وہ کفالت شعاری سکھائی، جبکہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ بلانا، اور علماء حکیم ہوتے ہیں، اور یہ عربی مقولہ آپ نے سب نے جانا ہوگا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو کیا اس تناظر کے اندر جو ہے نا وہ ایک موضوع کو 1.5 ماہ تک چلانا، کیا یہ ہمارا کام ہے؟ عظمت و شان سے کوئی انکار نہیں ہے، ان کی شانیں تو ساری زندگی ہم بیان کرتے رہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ بھی موضوع ہے، لیکن درد دیکھنا چاہیے۔ جب جو حکیم ہوتا ہے، کوئی طبیب ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے، جب اس کے پاس مریض آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس مرض کی شدت زیادہ ہے، ہمارے معاشرے کو کس مرض کی شدت زیادہ ہے، لوگ کس چیز سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کون سی چیز انہیں پریشان کر رہی ہے، درد کون سا ہے، اور ہم دوائی کون سی دے رہے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے غور کرنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور کتاب الرقاق آپ مشکات شریف سے پڑھیں، ساری بڑی ہوئی ہے، آپ وہاں سے درس دینا شروع کر دیں فجر کی نماز کے بعد، آپ جو ہے نا وہ قناعت کے اوپر درس دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کامیاب ہو گیا وہ مسلمان جس نے سر تسلیم خم کیا، اسلام لایا، یہ بھی ترجمہ ہے، اور اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی ہو گیا، مہنگائی ہے، سختی ہے، شدت ہے، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے نا، اس پہ سر تسلیم خم کر لیا، راضی ہو گیا، وہ روزی کا کفافن، اسے رزق کفاف دیا گیا۔ ہم یہ بتائیں کہ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے؟ ہم یہ پڑھاتے نہیں ہیں؟ مشکات شریف کے اندر روایت ہے، دیگر کتب کے اندر یہ روایت ہیں، اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں غزوات میں 3 اصحاب کو ایک کھجور دی جاتی، 3 ساتھیوں کو ایک کھجور دی جاتی، ہم اسے ایسے چوستے جیسے بچہ جو ہے نا وہ کسی چیز کو چوستا ہے، کھاتے بھی نہیں، چوستے اور چوس کے جو ہے نا اسے رکھ دیتے، اس کے ساتھ گزارا کرتے۔ 3 صحابہ کو جو ہے نا وہ ایک کھجور دی جاتی، 2 دنوں کے لیے، 3 دنوں کے لیے، یا 1 دن کے لیے بھی، تو کتنا کھانا دیا جاتا؟ پھر کیا ہم یہ اصحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں بیان کرتے؟ کیا ہمارے علم میں یہ نہیں ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ کفن دیا گیا تو جو ہے نا وہ پاؤں ننگے ہو گئے، جب پاؤں کو ڈھانپا گیا تو سر برہنہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پہ جو ہے نا وہ گھاس ڈال دو۔ تو کیا یہ ہمارے اسلاف کے اوپر وقت نہیں آیا؟ یہ انہوں نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا ہم میں سے اگر کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، تو ایسی حالت ہے کہ کفن دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں؟ واللہ ایسی حالت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی عوام کو ان چیزوں سے کیوں جو ہے نا نہیں روشناس کیا؟ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہے؟ اگر وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا تو مجھ مسجد کے خطیب سے بھی پوچھا جائے گا،
کہ آپ کی تربیت کہاں گئی، آپ کا سبق سکھانا، ان کو جو ہے نا وہ دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول کے قریب لانا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ لیکن آج مسجد کا خطیب، آج مسجد کا امام، آج میں خود مدرس پریشان ہوں، میں مطالبہ کر رہا ہوں مسجد انتظامیہ سے، میں خود پریشان ہوتا ہوں نمازیوں کے سامنے بیٹھ کے جب میں خود شکایات کروں گا کہ حضرت آپ تو گزارا ہی نہیں ہو رہا، آج تو پوری نہیں پڑھ رہی، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو تیرا محراب و منبر تو دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ اگر منبر و محراب سے بھی یہ آواز آنی ہے کہ جناب گزارا نہیں ہو رہا، تو پھر توکل کون سکھائے گا؟ پھر جو ہے نا وہ قناعت کون سکھائے گا؟ پھر تھوڑے میں گزارا کرنا کون سکھائے گا؟ اگر ہم اپنے نمازیوں کے ساتھ یہ بات کریں گے گزارا نہیں ہو رہا تو ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ کیا ہم ان کے ساتھ شکایت کر کے وہ ہمیں کچھ دے دیں گے؟ بڑی بات ہے کہ 150 یا 500 ہزار دے بھی دیں، لیکن ہمارا توکل، ہمارا جو ہے نا ان کو جو ہے نا سکھانا، قناعت، یہ باتیں کہاں سے آئیں گی؟ لہذا ہمیں اس تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ امت کی رہنمائی کرنی ہوگی کہ حالات ٹائٹ ہیں، سخت ہیں، لیکن اس سے سخت اوقات بھی گزرے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو تحریک آزادی جب ہوئی تھی، یہ مطلب 14 اگست کے ایام ہے، اگست کا ماہ چل رہا ہے، جس جو ہے نا مشکلات کے ساتھ ہم نے ہجرتیں کی اور ہمارے بزرگوں نے جو سخت ایام اس وقت دیکھے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی مصیبتیں تھیں۔ ان کو جوہر کے پانی پینے پڑتے تھے، وہ جناب جو ہے نا وہ کھانے کے لیے کچھ چیزیں میسر نہیں تھی۔ اس طرح بھی ہمارے بزرگوں نے اس دور کے اندر بھی گزارے کیے ہیں، یہ اس سے سخت دور نہیں ہے۔ خواہشات کی جو ہے نا وہ دوڑ لگی ہوئی ہے، تو خواہشات شاید ہماری پوری نہ ہو، لہذا ہم علماء کو اس تناظر میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات سخت لگی ہو، میرا انداز جو ہے نا وہ سخت یا جارحانہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرا درد ہے، اس امت کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں اپنے اس فریضے کو بخوبی انجام دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے وجلہ ہماری سازی کو قبول فرمائے، آپ سب احباب کی تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ سے وجلہ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔